الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلی نشست کو ہدایت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جن کا خلاصہ اور لب لباب میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی زندگی اور ہدایت والی موت نصیب فرمائے۔ جس کو ہدایت کی زندگی اور ہدایت والی موت مل گئی اس انسان کو ساری کائنات کی دولت مل گئی۔ جس انسان کو نہ ہدایت کی زندگی ملی اور نہ ہی ہدایت کی موت ملی، بھلے ساری دنیا کا وہ یکا و تنہا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی قیمتی چیز بنائی ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے، اور میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا کہ ساری باتوں کا خلاصہ اللہ نے نماز کو بنا دیا ہے، اور پوری نماز میں باقی سب اللہ کی بڑائی اور بندے کی وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ صرف ایک ہی دعا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا رستے پہ چلا دے۔ ہدایت سے بڑھ کر اگر کوئی اور قیمتی چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مانگنے کا ضرور ارشاد فرماتے، حکم دیتے۔ ہدایت سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بس مجھ سے ہدایت مانگ لیا کرو۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو اللہ ملا، جس کو ہدایت نہیں ملی ساری دنیا میں مل جائے اس کے لیے کچھ نہیں ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتوں کو سمجھایا ہے بڑے واقعات کی صورت، بڑے آسان انداز میں۔ ہم لوگ عام طور پر دنیا میں کسی چیز کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں یا کوئی واقعہ سن کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کی ہدایت انتہائی قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں قارون کے خزانوں کا ذکر کر کے ظاہر فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا ایک مالدار آدمی تھا قارون نام کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے کہ جب بھی وہ کسی بندے کو سمجھاتے، ایمان کے لیے راغب کرتے، تو قارون فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا۔ ہاں بھائی تو ادھر آ جا، ہاں بھائی کیا کام ہے، تیرے کو پیسہ چاہیے میں دے دوں گا، تیرے کو شادی کرنی ہے میں کرا دوں گا، تیرے کو اچھی زندگی چاہیے میں اپنے پاس تیرے کو رکھ لوں گا، موسیٰ کی بات نہیں ماننا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ایک بار قارون نے کہا کہ یار یہ پرچون کے حساب میں کب تک کروں گا، چلو تھوک کے حساب سے لے لیتا ہوں سب کو۔ اس نے کیا پلاننگ کی، اس نے کہا کہ اپنے سارے خزانوں کا میں وہ کرا دے دیتا ہوں، یہ نمائش کرا دے دیتا ہوں، تو لوگ میرے خزانوں کو دیکھیں گے، تو میں آخر میں اعلان کر دوں گا کہ بھائی جس کو دنیا میں عیش و آرام چاہیے، خزانے چاہیے، زندگی اچھی چاہیے، وہ میرے پاس آئے، جس نے وہاں جو تنگی دیکھنی ہے تو موسیٰ کے پاس چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سازش کو سمجھے، چنانچہ اس نے اعلان کیا۔ اچھا اس کے خزانے کتنے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ اب وہ خزانے کتنے تھے آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ چابیوں کے لیے اگر اونٹوں کے ایک مضبوط جماعت ہے تو خزانے کتنے ہوں گے۔ اس نے اپنے اعلان کے مطابق تمام خزانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ لوگ سب اس کی نمائش دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ہر زمانے میں کچھ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں تو کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی جہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جیسے مضبوط ایمان والے تھے تو وہاں پر کچھ منافقین بھی تھے، وہ بھی اسی زمانے کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جہاں مضبوط ایمان لانے والے تھے تو کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے۔ تو کمزور ایمان والوں نے جیسے ان کے خزانوں کو دیکھا تو کیا بولنے لگے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے کاش کہ قارون کو جتنا خزانہ دیا گیا ہے ہمیں بھی کچھ ملتا، اس کو تو بہت کچھ ملا ہے۔ اللہ، تو وہاں پر کچھ پکے ایمان والے تھے،
قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ کہا کہ تمہارا ناس ہو، تم لوگوں نے کس چیز کی آرزو کی؟ اللہ نے جو ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ تم نے کس چیز کی آرزو تمنا کی؟ کیسے بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کی قیمت دنیا کے سارے خزانے پورے نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں زمینوں کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہے کہ 120 گز کا پلاٹ مختلف جگہوں پہ مختلف ریٹ پہ ملتا ہے، کہیں 50,000 کا ملتا ہے، کہیں 60,000 کا ملتا ہے، اور کہیں 50 لاکھ کا بھی نہیں ملتا، مختلف ریٹ۔ اس وقت پوری دنیا میں سروے کے حساب سے اگر گز یا اسکوائر فٹ کے حساب سے قیمت لگا لیا جائے تو اللہ نے سب سے قیمتی مکے کی زمین بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ساری دنیا کی زمینیں، ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دیں گے نا تو وہ جگہ اس سے زیادہ قیمتی۔ یہ ملے گا ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جو سب سے ادنا جنتی ہے اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہوا رجل یجید بعد ما ادخل اہل الجنت الجنہ، ایک آدمی ہوگا سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے اس کے بعد اس کو لایا جائے گا۔ اب وہ کیسے لایا جائے گا اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے حدیث میں، اس میں نہیں جاتا۔ تو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے پہ لا کر کے کھڑا کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے بندے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کو بھی پتا ہوگا کہ سارے جنتی جنت میں گئے، تو وہاں پر وہ کہے گا کہ اڑی کرے گا، بلوچی کہتے ہیں نا کہ اڑی کرے گا، تو اڑی کرے گا، کہے گا کہ اللہ میں یہاں کیسے جاؤں؟ کیفا وقد اخذوا الناس مآخذهم ونزلوا منازلهم، کہا کہ اے اللہ میں اندر جا کر کے کیا کروں گا؟ سارے لوگ اپنی اپنی سیٹوں پہ جا چکے، اپنی جگہوں میں جا چکے، اب جنت میں جگہ ہی کون سی بچی ہے کہ میں اندر جاؤں؟ میرے لیے بچا ہی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، اللہ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کر کے رہتے ہیں۔ اللہ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو جنت میں لے جانا، وہ جائے گا، تو بولے گا کہ اللہ اندر ہے کیا کہ میں جاؤں؟ بچا ہی کیا ہے؟ سارے لوگ تو اپنی اپنی سیٹوں پہ جا چکے۔ اس پہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے بہت وسیع۔ حدیث میں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ سارے کے سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے پھر بھی جنت میں بہت بڑا حصہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آباد کرنے کے لیے جنت میں جنتیوں کو پیدا فرمائیں گے، اور جنت میں جنتیوں کو پیدا کریں گے اور ان کے اوپر کوئی خاص نشان ہوگا اور اس خاص نشان سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ یہیں پر پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو جنت میں بسانے کے لیے پیدا کیا۔ اور جہنم میں بھی سارے جہنم میں جانے کے بعد خالی جگہ بچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ کچھ جنتیوں کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں۔ آخر جہنم سے پوچھیں گے حل من مزید، یہ جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم طلعتی، جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم آگے سے کہہ گیا حلم طلعتو کے جواب میں حل من مزید، اے اللہ کچھ اور بھی ہیں تو ان کو بھی دے، ابھی جگہ بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایڑی مبارک رکھ دیں گے، رکھنے کی وجہ سے جہنم سکڑ جائے گی، چیخیں نکل جائیں گی جہنم کی، اور جہنم فوراً پکار اٹھے گا قات قات، اے اللہ بس بس بھر گئی، اب کوئی گنجائش نہیں، اور وہ سکڑ جائے گا۔ تو یہ جنتی جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور اڑی کرے گا، کہے گا کہ اللہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اترضی ان تکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، میرے بندے تیرے کو دنیا کی بادشاہت جتنی ایک بادشاہت دے دی جائے، بادشاہ کی بادشاہت جتنی، تو کیا تو راضی ہوگا؟
کہے گا رب رضیت اللہ میں تو راضی ہوں۔ یہاں حکومت کا وزیر اعظم، وزیر، صدر بننے کے لیے لوگ 5 سالوں کے لیے لڑتے پھرتے ہیں اور دوسروں کا خون خرابہ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ وہاں پر اللہ سب سے ادنا جنتی کو یوں سمجھ رہے، ہمارا پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک جتنی جگہ جنت میں عطا فرما دے اللہ۔ تو جب یہ سنے گا کہ ایک بادشاہ کی بادشاہ جتنی میرے کو جگہ مل رہی ہے تو کہے گا رب رضیت اللہ میں تو راضی ہوگا، میں تو خوش ہوں اس پہ۔ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ بندہ جب خوش ہوتا ہے نا، قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو میں اور دے دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت۔ بندہ جب شکر کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بندہ کہے گا رب رضیت اللہ میں راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لَكَ مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، تیرے کو اس جتنا 3 گنا اور ملے گا۔ بندے کو جوش آئے گا رب رضیت، مولا میں راضی، میں خوش ہوں۔ اللہ فرمائیں گے خوش ہو کر کے لَكَ هَذَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، تیرے کو یہ ملے گا اس جتنا 10 گنا اور ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ایک چھوٹا سا معمولی انسان جس کو کیا ملا دنیا میں، ایمان کی زندگی، کلمے کی زندگی، موت کلمے پہ آئی، زندگی بھر اس نے گناہ بھی کیے، آخر میں جنت میں جا رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اس کو اتنا کچھ جنت میں دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، کہنے لگے اے اللہ فَأَعْلَاهُمْ، اے اللہ یہ تو سب سے ادنا جنتی ہے، جو اعلیٰ ہے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک غرست کرامتہم بیدی فما عین رأت ولا سمع ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے مہمانی کا سامان میں نے اپنی قدرت سے تیار کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا خیال گزرا ہے۔ تو دوستو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کس بنا پر؟ کلمے کی بنا پر۔ کچھ ساتھیوں کی زبان سے جب میں یہ سنتا ہوں کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو کافر اچھے ہیں، ہم سے تو کافر اچھے ہیں۔ بھائی یہ ظاہری طور سے یقین کریں، یقین جانیں، ظاہری طور سے کافر کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہیں ہے، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہیں، کتنا ہی گوری چمڑی والا کیوں نہیں ہے، موت کی سختی کا ایک جھٹکا جب لگتا ہے نا، ساری خوبصورتی ختم ہو کے سیاہی میں بدل جاتی ہے۔ سانپ بچھو کا ایک ڈنک لگ جاتا ہے تو سارا جسم کالا کلوٹا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا گورے گورے لوگوں کو بیماری لگتی تو سارے کا سارا پیر کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں جو بظاہر گورے ہیں ان کو اندر سے گورا کرنے کے لیے کلمے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھے گا، اپنے دل میں اس کو اتارے گا، تو اتارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کو آپ پڑھیے، کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ترحقها قطرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہرے کھل رہے ہوں گے، یہ ایمان والے ہوں گے، اور کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے کالے سیاہ ہوں گے جیسے تارکول ان کے اوپر مل دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہوں گے یہ لوگ؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور گناہگار قسم کے۔ تو بظاہر دیکھ لے کہ بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کلمے کی دولت دی ہے، دل کے اندر کلمہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ہماری کسی محنت کے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہم اتنی ناقدری تو نہیں کریں۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کتنا خوبصورت بنائے گا۔ آپ کو پتا ہے جنتی حوریں جن کی جتنی تعریفیں ہیں وہ تمام کے تمام حوروں کے نزدیک دنیا کا شوہر ان کے لیے اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی رہ جائیں گے، کہیں گے اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت بنائیں گے. ہم بظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر کیا ہے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کلمہ بغیر محنت کے مل گیا، لیکن اس کلمے کی رونق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی ہے نا. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان انتہائی قیمتی قسم کا کوئی پودا ہم کو دے دے کہ بھائی اس پہ جو پھل لگے گا، ایک پھل کے ایک دانے کی قیمت 1 کروڑ ہے، بس کیا کرنا ہے آپ نے سال بھر 2 سال کے لیے اس کی آبیاری کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار پھل ملا ہے تو اب اس کو پانی کون ڈالے گا، چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے مرجھا جائے گا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلمے کی دولت دی ہے، یہ ایک اس طرح کا قیمتی ایک پودا ہمارے دل میں پیدا کر دیا. اب اس پودے کی آبیاری ہم نے کرنی ہے، تو آبیاری کس طرح کرنی ہے کہ اس کو ہم نے ذکر کا پانی دینا ہے، ذکر کا پانی دینا ہے، نیک اعمال کا پانی دینا ہے. جتنا ہم دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے، آخر یہ اتنا مضبوط تناور درخت بنے گا کہ ہم لوگ ساری زندگی مرنے کے بعد اس کے سائے میں دوڑتے رہیں گے، تو اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اب محنت خود کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے کلمہ دیا، بن مانگے ہم کو صحت دے دی، بن مانگے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کے بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا امتی بنا دیا، اور بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب کر دی. تو اب آگے تھوڑی سی ہم نے محنت کرنی ہے، اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں تھوڑی سی ہم محنت کر لیں، اور اس کو اب پانی دینے کی ضرورت. پھل تو ہمیں پودا تو ہمیں مل گیا ہے، اب اس پودے کو ہم نے بڑھانا ہے. اب جتنی ہم پانی دیں گے، جتنی ہم محنت کریں گے، جتنا اس کا خیال رکھیں گے، یہ اتنا مضبوط اور تناور درخت بنے گا، اور آخر ہمیں جنت لے جا کے رہے گا، اللہ کی مرضی میں لے جا کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا